اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ادوار کے اندر توبہ کتنی مشکل ہوا کرتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تو فعل سے آج ہم گناہ کرتے کرتے تھک جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا۔ اور پھر جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، تو پھر کتنی بڑی موٹیویشن ہے۔ شیطان پھر بھی ہمیں الجھا دیتا ہے، ہمارے دوست احباب ہمیں پھر بھی الجھا دیتے ہیں، یہ دنیا کی روشنیاں ہمیں پھر بھی الجھا دیتی ہیں۔ آئیے اس الجھن سے باہر نکلتے ہیں اور ایک موٹیویشن، ایک طاقت کے ساتھ ہم اللہ سے مدد مانگ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ تو پہلے ادوار میں توبہ کس طرح ہوا کرتی تھی؟ پہلے دوروں میں کنفیشن کا ورڈ آپ نے سنا ہوگا، جس میں لوگ اس وقت کے نبی کے پاس جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر کے نبی کے سامنے اقرار کرتے تھے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا۔ وہ نبی اللہ سے بات کرتے تھے اور پھر اللہ کی طرف سے حکم آتا تھا کہ اس طرح یہ کریں گے تو میں ان کو معاف کر دوں گا۔ اور پھر کیا ہوتا تھا، فار ایگزامپل اگر کسی نے قتل کیا اور اس نے کسی پہ زیادتی کر دی اور وہ وقت کے نبی کے پاس گیا اور اس نے کہا جی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا جی توبہ ٹھیک ہے آپ کر لیں، لیکن توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی گردن کے اوپر جو ہے وہ تلوار چلائی جائے گی، اور تلوار چلاتے وقت آپ نے اگر اپنی گردن کو جنبش دی، حرکت دی، تو آپ کی توبہ نامنظور ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے گردن نہیں ہلائی، آپ لیٹے رہے، تو آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ کتنا مشکل تھا۔ گھروں کے دروازوں کے باہر لکھ دیا جاتا تھا یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ چور ہے، یہ ڈکیت ہے، یہ میرا نافرمان ہے۔ اور اب دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تو فعل سے توبہ کتنی آسان ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم توبہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا۔ اور عزیزو دوستو، یہ دنیا کی مثال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بے کنار سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، بے کنار سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اس میں جب آپ ایک انگلی ڈبوئیں گے تو ایک سمندر میں جب آپ ایک انگلی ڈبوئیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک قطرہ یا دو قطرے پانی، اس کے بعد انگلی خشک ہو جائے گی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو ایک قطرہ یا دو قطرے آپ کی انگلی سے زمین پر گرے ہیں، یہ زندگی کی حقیقت ہے، یہ اس دنیا کی حقیقت ہے۔ اور جو بے کنار سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو وہ آخرت کی زندگی چھوڑ کر کے شیطان نفس ہمیں کتنا الجھا دیتا ہے اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور ہم پھر گناہوں کی دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ تو آئیے اللہ کی طرف پہلا قدم بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔